وہ شاعر کہتا ہے نا کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا کٹر سنی بن جا یا کھل کے تفصیلی ہو جا. یہ دونوں جو دشمن حیدر کو صحابی نہیں ہو. رافضیوں کا رد کر رہا ہوں، میں نے تو رافضیوں کا رد کیا ہے. اتنی تیزی، اتنی شاطری، اتنی چلاکی ہم نہیں چلنے دیں گے. اس لیے اگر آپ کی سوسائٹی ٹھیک ہوتی، آپ ایسے لوگوں کے پاس نہ جاتے کہ جو حضرت معاویہ کی دشمنی میں مشہور ہے، تو پھر آپ کی یہ تعویل مانی جا سکتی تھی. لیکن چونکہ آپ کی سنگت ہے اور ریاض شاہ صاحب کا تعلق جو ہے وہ نصر من اللہ شاہ جو ہے، جس کی اگلے دن ہم نے کلاس لی، تو یہ دیکھیں یہ نصر شاہ کی کتنی گندی سوچ ہے، کتنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افضلیت صدیقہ. ہاں جی، جس طرح آپ وہاں جا کے چس لیتے ہیں اور ہدیہ لیتے ہیں تو نصر شاہ بھی وہاں پڑتا ہے، تو لہٰذا آپ کے جو تعلق ہیں، رابطے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں. اس لیے آپ ریاض شاہ صاحب کے جو بیانات ہیں حضرت معاویہ کے خلاف، ان کے آپ بھی ذمہ دار ہیں. نعت خان صاحب، آپ کے ان کے نظریات جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر جدا ہیں تو آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ حضرت معاویہ کی شان میں کو اپنا ایک شعر دکھا دیں، پورا کلام چھوڑیں. علی کا نام لیتے ہیں تو خام خواہ آپ علی کے مخالفوں کا پہلے سوچتے ہیں. یہ حضرت معاویہ کو کہہ رہے ہیں، وہ تو مخالف کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ رافضیوں کا نظریہ ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کے فتوے سے یہ حضرت صاحب رافضی ہیں. اگر ان کی بات آپ کے نزدیک صحیح ہے تو پھر آپ علیہ ذرا شعر سنیے گا نعت خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دینے کی اصحاب کبھی دشمن حیدر، جو دشمن حیدر کو صحابی نہیں ہو. جی، اب یہ جو شعر انہوں نے پڑھا ہے یہ انداز روافظ کا ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ بعض وہ لوگ جنہیں تم صحابی کہتے ہو وہ معاذ اللہ اہل بیت کے علی مرتضیٰ کے دشمن تھے، تم انہیں صحابی کہتے ہو، تو لہذا دشمن حیدر صحابی نہیں ہوتا. اب یہی انداز اختیار کر کے یہ شاعر صاحب اور یہ نعت خان صاحب، اب جب اگلے دن ایک مولوی صاحب نے ان سے فون پر بات کی کہ جناب آپ نے شعر پڑھا ہے، تو فوراً یہ کہنے لگے نہیں میں تو صحابہ کا دفاع کر رہا ہوں کہ صحابی جو ہیں وہ دشمن حیدر ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو صحابہ کا دفاع ہے، یہ تو رافضیوں کو جواب ہے. اور وہ جو مولوی صاحب فون کرنے والے ہیں، پھر ہم نے ان کی آئی ڈی پر آج دیکھی ویڈیو، وہ شاید انہوں نے اڑا دی، کیا مسئلہ ڈیلیٹ کر دی، اور وہ بڑی جلدی میں لوگوں کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی ان کا معاملہ ہم ابھی مؤخر رکھتے ہیں. تو یعنی یہ حضرت صاحب جو ہیں یہ تعویل کر رہے تھے کہ جناب میں صحابہ کا دفاع کر رہا ہوں. بھائی دفاع کیسے کر رہے ہو کہ بھائی دشمن حیدر صحابی نہیں ہوتا؟ تو میں پوچھتا ہوں کیا دشمن صدیق صحابی ہوتا ہے؟ دشمن عمر صحابی ہوتا ہے؟ دشمن معاویہ صحابی ہوتا ہے؟ تو ہمارے ہاں تو یہ سب کی بات ہے. تو یہ اکثر تو وہ شعر پڑھتے ہیں، رافضی پڑھتے ہیں کہ بھئی تم جنہیں صحاب کہتے ہو وہ صحاب نہیں ہیں، چونکہ وہ دشمن علی ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ، حالانکہ وہ ان کا بہتان ہے، الزام ہے، جھوٹ ہے سارا. تو اب حضرت صاحب کہہ رہے تھے نہیں میں نے تو دفاع کیا صحابہ کا. تو میں حضرت صاحب سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی ان کا رد کرنے کی، پہلے بھی کئی چیزیں ان کی دیکھی ہیں، ہم نے ایک دفعہ تحریری رد کر دیا تھا. تو اب چونکہ اپنی عوام کو ہم نے بچانا ہے، اپنی عوام کو بچانا ہے، کبھی پہچانے کہ یہ بندے کون ہیں. کچھ لوگ دوغلے ہیں، ادھر سے بھی نفع لے لیا، ادھر سے بھی پیسے لے لیے، ادھر سے بھی. اصل ان کا سارا جو دین ہے، عقیدہ، وہ پیسے ہے، جہاں سے انہیں ملے یہ دونوں گھر رکھتے ہیں پیسوں کے لیے تاکہ دھندا چلتا رہے. اہل سنت کو چاہیے کہ وہ پہچانے کہ ان کی بیٹھک کن کے ساتھ، ان کی صحبت کن کے ساتھ ہے. کیا یہ ظاہر باطن میں ہی سنی ہے یا صرف ظاہر میں سنی بنتے ہیں کبھی کبھی؟ اور جب اہل سنت سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو سنی ہیں، لیکن جب تفسیریوں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں ٹھٹھا کرتے ہیں، وہاں حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کی برائیاں کرتے ہیں، وہاں تان کرتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کو شاباش دیتے ہیں، پروٹوکول دیتا ہے تو نے تو کمال کر دیا ہے، تو نے تو جناب دیکھو کیا کر دیا، میرے شام کو یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو بھائی یہ جو نعت خان صاحب ہیں ان کا معاملہ بھی مشکوک ہے، یہ بڑا عشق کرتے ہیں ریاض شاہ صاحب سے، اور ریاض شاہ صاحب کا تعلق جو ہے وہ نصر من اللہ شاہ جو ہے، جس کی اگلے دن ہم نے کلاس لی. تو یہ دیکھیں یہ نصر شاہ کی کتنی گندی سوچ ہے، کتنی غلیظ سوچ ہے، کتنی غلیظ زبان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، افضلیت صدیق اکبر کے بارے میں، اماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں الزام لگایا. بدھ والے دن معاذ اللہ جمعہ پڑھانے کی تہمت جو ہے رافضیوں کی وہ اس نصر شاہ نے حضرت معاویہ پہ لگائی. اور نصر شاہ جو ہے یہ منظور نظر ہے ریاض شاہ صاحب کا. ہاں جی، جس طرح آپ وہاں جا کے چس لیتے ہیں اور ہدیہ لیتے ہیں اور جا کے وہاں کلام پڑھتے ہیں، تو نصر شاہ بھی وہاں پڑھتا ہے. تو لہٰذا آپ کے جو تعلق ہیں، رابطے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں. اس لیے کہ نصر شاہ گستاخ معاویہ ہے اور وہ منظور نظر ہے ریاض شاہ صاحب کا، اور ریاض شاہ صاحب بھی اس معاملے میں مشہور ہیں، جس طرح حنیف قریشی مشہور ہے، آئے دن وہ حضرت معاویہ پہ تان کرتے ہیں. تو انہی کا تیار کردہ وہ نصر شاہ ہے، اور آپ کے منظور نظر اور آپ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ ریاض شاہ صاحب ہیں، اور آپ ان کے پاس جا کے بھی پڑھتے ہیں. اب ریاض شاہ صاحب کے جو بیانات ہیں حضرت معاویہ کے خلاف، ان کے آپ بھی ذمہ دار ہیں. نعت خان صاحب آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بتائیں کہ ریاض شاہ صاحب نے یہ جو کچھ کہا ہے ابھی ہم پیش کریں گے. حضرت صدیق اکبر پر بھی تان ہو رہا ہے، اماں عائشہ صدیقہ، طلحہ زبیر، حضرت معاویہ پر تو عام ہوتا رہتا ہے. تو اب آپ بتائیے
کہ آپ جب جا کے ان کے ساتھ سینہ جوڑتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان سے چندے لیتے ہیں، ان کے پاس جا کے پروگرام پڑھتے ہیں، حضرت صاحب آپ ان کے اعمال سے بری و ذمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے ان کے نظریات جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر جدا ہیں تو آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ اور اگر ایک ہیں تو آپ دھوکہ کیوں دیتے ہیں اہل سنت کو کہ میں صحابہ کا دفاع کر رہا ہوں؟ تو لہٰذا یہ شعر آپ نے پڑھا ہے، یہ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ سیدھی ہٹ ہے حضرت معاویہ پر، یہ سیدھی ہٹ ہے حضرت صدیق اکبر پر، یہ سیدھی ہٹ ہے حضرت عمر فاروق پر، چونکہ رافضیوں کی بولی، اور رافضی کہتے ہیں تم ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ کو طلحہ، زبیر، جتنے حضرات معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے، تم انہیں صحابی کہتے ہو، یہ تو دشمن ہے۔ تو لہٰذا حضرت صاحب آپ اس طرح نہیں بری ہو سکتے، جی میں نے تو دفاع کیا صحابہ کا کہ صحابی ہو تو دشمن حیدر ہو نہیں سکتا، بھئی یہی تو وہ کہتے ہیں، اور آپ میں ان کی بات میں کیا فرق ہے؟ کیسے کھڑا ہوگا اس میں؟ اس شعر کے اندر سنیوں والی کون سی بات ہے؟ ایک لفظ سنیت والا کیا ہے؟ کیا صدیق اکبر کی شان ہے؟ کیا حضرت معاویہ کی؟ یا آپ نے جتنے آیتہ کلام پڑھے ہیں پچھلے کو کلام میں سے، یہ 2-3 سال پہلے کا، آپ حضرت معاویہ کی شان میں کو اپنا ایک شعر دکھا دیں، پورا کلام چھوڑیں، پورا ایک شعر ہو جس میں حضرت معاویہ کی نام لے کے آپ نے شان و عظمت بیان کی ہو، یا حضرت معاویہ کے گستاخوں کے منہ پر آپ نے تماچا مارا ہو، ایک شعر آپ نے دکھا دیں۔ اگر آپ نے یہ کام کیا ہے، پہلے تو ہمیں امید ہے آپ نے یہ کام نہیں کیا ہوگا چونکہ آپ کی سنگت ان کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ نے کیا تو پھر آپ کا ریاض شاہ صاحب کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ وہ تو آیت حضرت معاویہ پہ انہوں نے تان کیا ہے، تو لہٰذا آپ کا تعلق ہوا ریاض شاہ صاحب کے ساتھ، ان کا تعلق پھر حنیف قریشی کے ساتھ، نصر شاہ کے ساتھ، اور یہ پارٹی جو ہے اس بات میں مشہور ہے، اور آپ کو عرفان شاہ صاحب کی زبانی بھی چیز سنا دیتے ہیں، یہ بھی سن لیں۔ سید ریاض شاہ صاحب کا حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے، وضاحت فرمائیں۔ بھائی میں اس کی وضاحت زیادہ نہیں کروں گا، یہ ہمارا مرکز ہے الحمدللہ، لیکن جب آپ نے پوچھ لیا تو صرف اتنی بات کہوں گا کہ نیٹ پر سارے ان کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے صحابی رسول کے بارے میں وہ موجود ہے۔ نیٹ پر انہوں نے کوئی پسندیدہ باتیں نہیں کی صحابی رسول کے بارے میں، غلط باتیں کی ہیں، اور جس جماعت اور گروپ کے ساتھ وہ رہتے ہیں وہ روزانہ غلط باتیں کرتے ہیں، اس لیے اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کرتا۔ آپ کے پاس ہے نیٹ، اس پہ جا کے دیکھ لیں، شاہ جی کے جملے موجود ہیں اس پر کہ کیا لفظ انہوں نے بولے۔ تو ان لوگوں کو صحابہ کرام سے بات کرنے کا وہ سلیقہ نہیں ہے، میرا خیال ہے استادوں کے پاس۔ پھر آپ اتنے عاشق ریاض شاہ صاحب کے کہ آپ نے جناب حضرت پیر سید مظفر شاہ صاحب کو آپ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ جناب آپ نے بہتان لگایا ریاض شاہ صاحب کے، آپ اتنے دیوانے ہیں، ان کی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ اب ہم جو بات کر رہے ہیں ان کی باتیں پیش کر رہے ہیں، اب اگر آپ کے اندر جرأت ہے تو آپ صفائی پیش کریں۔ آپ کیسے صفائی پیش کر سکتے ہیں؟ اس لیے یا تو آپ مانیں گے کہ میرے نظریات بھی وہ ہیں، اگر آپ کہیں میرے نظریات وہ نہیں تو پھر آپ بتائیں گے جو نظریات وہ رکھے وہ کون ہے؟ وہ سنی ہے؟ کیا وہ سنی ہے؟ اسے ہم اس کا احترام کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس جا کے ہم چندہ لے کے نعت پڑھ سکتے ہیں، کلام پڑھ سکتے ہیں؟ پھر آپ کس منہ سے ان کے پاس جاتے ہیں؟ لہٰذا سب یہ چلاکیاں نہیں چلیں گی، یہ چلاکیاں ہم نہیں چلنے دیں گے کہ آپ جناب اس طرح کا کلام پڑھیں زوبانہ کہ رافضیوں کو بھی خوش کر لیں، تفسیریوں کو بھی خوش کر لیں، اور جب اہل سنت پکڑ کریں تو آپ کہیں نہیں میں تو رافضیوں کا رد کر رہا ہوں، میں نے تو رافضیوں کا رد کیا ہے۔ اتنی تیزی، اتنی شاطری، اتنی چلاکی ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اس لیے اگر آپ کی سوسائٹی ٹھیک ہوتی، آپ ایسے لوگوں کے پاس نہ جاتے کہ جو حضرت معاویہ کی دشمنی میں مشہور ہیں، تو پھر آپ کی یہ طویل مانی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ آپ کی سنگت ہے خاص ان لوگوں کی جو پاکستان میں پنڈی گروپ جو اس چیز میں بہت مشہور ہے، بلکہ ان کی پہچان یہ ہے، تو لہٰذا اب آپ کی یہ طویل نہیں چلے گی۔ آپ کو یا تو ان سے برات کا اظہار کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر ماننا پڑے گا میرے نظریات بھی وہ ہیں جو ریاض شاہ صاحب کے ہیں، جو نصر من اللہ شاہ کے ہیں، یا جو کچھ حنیف قریشی نے آج تک کئی دفعہ حضرت معاویہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کی ہے۔ دو ہی رستے آپ کے لیے، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اگر سنی ہے تو پھر برات کا اظہار کریں، نہیں تو کھل کے بتائیں جی میرا نظریہ وہ ریاض شاہ صاحب کا والا ہے، تو پھر اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چھوڑ دیں۔ آئیے اب ریاض شاہ صاحب کی یہ چیزیں آپ سنیں اور ان کا جواب آپ نے دینا ہے۔ یہ آج سے کافی پرانی ویڈیو ہے، کافی پرانی۔ اس میں حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ کو گالیاں دلواتے تھے۔ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو۔ کیا مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو گالی دی یا دلواتی؟ آپ بتائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے، حضرت طلحہ زبیر معاویہ نے ہمیں مانے ہی نہیں، علی المرتضیٰ کو مانے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے۔ اگر وہ مان لیتے تو صفین کیوں ہوتی، جمل کیوں ہوتی، ناروان کیوں ہوتی؟ آپ کہتے ہیں میں تو رافضیوں کا رد کر رہا ہوں، میں رافضیوں کو جواب دے رہا ہوں کہ جو صحابہ ہیں وہ علی کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ ریاض شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مخالف تھے، دشمن تھے، انہوں نے مانے ہی نہیں۔
اب آپ کی طویل میں ریاض شاہ صاحب کے اس بیان میں زمین و آسمان کا فرق، حضرت صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحابہ یہ کر ہی نہیں سکتے، اور ریاض شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ جمل صفین ہوئی اس وجہ سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمہ عائشہ صدیقہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم نے علی المرتضیٰ کو مانے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مانے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی اور مانے نا۔ آپ بتائیں آپ سچے ہیں یہ سچے ہیں؟ اب اگلی بات سنیں۔ سارے صحابہ کو جلیل القدر ہیں ہم، لیکن فرق تو ہے نا کہ زین العابدین کا مکان دیکھیں تو 5 مرلے کا ہے، اور باقیوں کے قلعے دیکھیں تو 40 ایکڑ کے ہیں۔ مجھے بتائیں علی کا ساتھ کون دیتا؟ آپ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام محلات میں تھے اور زین العابدین 5 مرلے میں تھے۔ کون سے صحابہ تھے جنہوں نے 40 ایکڑ کے قلعے بنائے ہیں؟ یہ کھلا کھلا تان ہے یعنی حضرات صحابہ کرام پر، اس کا بھی جواب آپ نے دینا ہے۔ اب اگلی بات سنیں۔ لیکن جس وقت ہم علی کا نام لیتے ہیں تو خام خواہ آپ علی کے مخالفوں کا پہلے سوچتے ہیں۔ اور بھائی میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، لیکن پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتے۔ آپ بتائیے بھائی علی کا مخالف کون ہے؟ یعنی جب علی مرتضیٰ کا نام لیتے ہیں یہ ریاض شاہ صاحب، تو ہم کون سا مخالف ہے جس کا ہم سوچتے ہیں؟ علی کا مخالف کون ہے؟ یہ حضرت معاویہ کو کہہ رہے ہیں، وہ تو مخالف کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ رافضیوں کا نظریہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے فتوے سے یہ حضرت صاحب رافضی ہیں۔ اگر ان کی بات آپ کے نزدیک صحیح ہے تو پھر آپ اہل سنت کو چونا لگا رہے ہیں۔ اب اگلی بات سنیں۔ کہتے ہیں جسے تم پہلا نمبر کہتے ہو ہم مان لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت صدیق اکبر، لیکن نبی پاک نے صدیق اکبر سے نہیں کہا کہ وہ توڑو، چونکہ انہوں نے شرک کیا تھا، وہ پہلے شرک کرتے رہے ہیں، حضرت علی نے نہیں کیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب وہ توڑو۔ آپ جس کو پہلا نمبر دیتے ہیں اس کا پہلا نمبر، لیکن تائید کرنے کے بعد میں نے کہا کہ حضور نے کسی ایسے پہلے نمبر والے کو نہیں کہا کہ بت توڑو۔ حضور نے علی کو کیوں کہا کہ تو بت توڑ؟ دراصل مشرکوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے بتوں کو توڑے وہ جس نے کبھی خود بت پرستی نہ کی ہو۔ میرے دوست اب آپ بتائیے کیا آپ کے نزدیک صدیق اکبر نے شرک کیا ہے؟ اگر شرک کیا تو ثابت کریں، نہیں کیا تو پھر بتائیں یہ بندہ جھوٹ بولا ہے یا نہیں، حضرت صدیق اکبر کی شان و عظمت گھٹا رہا ہے یا نہیں، اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ جس کو مصطفیٰ نے معاف کر دیا ہے قیامت تک آل رسول نے بھی اس کو معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ جو بدتمیزیاں ہوئی ہیں حضور کے حضور، یا کلیجے چبائے گئے ہیں، ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کلیجہ چبانا صحابہ کی سنت ہے۔ جن کو نبی پاک نے معاف کیا کہتے ہیں میں نے بھی، ریاض شاہ نے بھی معاف کر دیا، یعنی صحابہ اکرام ان کی معافی کے محتاج ہیں۔ ریاض شاہ نے بھی صحابہ کو، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہند کو معاف کر دیا ہے، انہوں نے معاف کیا ہے۔ ہاں سرٹیفکیٹ معافی کا ان سے جاری ہوا ہے، یعنی وہ نبی پاک کی معافی جو تھی اللہ رسول کی وہ ناکافی تھی۔ بعد والے آنے والے اس طرح کی جو شاہ ہیں ان کی طرف سے مور اور تصدیق کی حاجت تھی اللہ رسول کو، صحابہ کرام کو۔ کتنی بڑی گمراہی ہے، کتنی بڑی گالی ہے، اسے کیا کہیں گے حضرت صاحب؟ اس کا جواب کون دے گا؟ پھر آگے کہتے ہیں جو بدتمیزیاں ہوئی ہیں، یعنی جو اسلام لانے سے پہلے کے واقعات تھے انہیں آج بھی بدتمیزی کہہ رہے ہیں، آج بھی بدتمیزی کہہ رہے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے دور کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو بعد میں کسی عام مسلمان کو بھی معافی کے بعد کوئی گناہ جتلائے تو وہ مجرم ہے۔ جو صحابہ کرام کو اللہ رسول نے جب معاف کر دیا تو پہلی کمزوریوں، پہلے ان کے جناب جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کی وجہ سے تان کرے، انہیں بدتمیزیاں کہے اور کہے میں معافی ریاض شاہ دے رہا ہوں، تب جا کے حضرت معاویہ کو، حضرت ابو سفیان کو معافی ان کی پوری ہوئی ہے۔ آپ بتائیں اس کا جواب کون دے گا؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں حضرت صاحب؟ اب یہ بھی سنیں حضرت صاحب، اگر تم حضور سے لڑ کر مسلمان ہونے والوں سے محبت کرتے ہو تو میں تمہارے عشق سے تمہیں نہیں روکتا۔ میرا علی تو وہ ہے، ایک سیکنڈ بھی وہ حضور کی مخالفت میں نہیں اٹھا، وہ لڑا ہے تو حضور کی طرف سے لڑا۔ یہ بھی سیدھا تان ہے حضرت معاویہ پر، حضرت ابو سفیان پر، حضرت ہند پر کہ وہ لڑ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ ان سے محبت کرنا یہ تمہارا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، جبکہ سرکار نے فرمایا ہے اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم۔ میرے صحابہ پہ تان نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ اب یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں ان کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اب بتائیں رسول اللہ تو کہتے ہیں میرے صحابہ سے محبت کرو، اب یا تو یہ صحابی نہیں مانتے یا صحابی مان کے محبت کے لائق نہیں مانتے، دونوں صورتوں کے اندر یہ اہل سنت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ نبی پاک کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کا کون جواب دے گا؟ اس کی کون صفائی دے گا حضرت صاحب؟ یہ کہتے ہیں جاؤ تم کرو جا کے ان صحابہ سے محبت، میں تو ان صحابہ سے محبت نہیں کرتا، لڑتے رہے ہیں۔ یعنی جب اللہ رسول نے معاف کر دیا، حضور نے دل سے معاف کر دیا ہے،
اور خود بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی والدہ حضرت ابو سفیان کی زوجہ، جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس محبت کو بڑھائے، حضور تو ان سے محبت کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان سے راضی ہو جائیں۔ تو اب آپ بتائیں، تو اس لیے ہم نے کہا جناب حضرت صاحب یہ آپ گول مگول نہ کریں، اہل سنت کو چونا لگانا چھوڑ دیں، یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا چھوڑ دیں، سیدھے سیدھے ہو جائیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا کٹر سنی بن جا یا کھل کے تفضیلی ہو جا، یہ دونوں طرف سے مال حاصل کرنا یہ چھوڑ دے، ایک اپنا عقیدہ بنا لے۔ یہ نہیں کہ جناب اس طرح کے کلام پڑھو، ان کو بھی راضی کرو، اہل سنت کو بھی مطمئن کرو، ایسا نہیں کام چلے گا۔ اب جناب جس طرح آپ نے مظفر شاہ صاحب کو دعوت فکر دی ہے، اب ناچیز کو بھی دعوت فکر دیں اور یہ صفائی پیش کریں۔ اب آپ صفائی پیش کریں یا کھل کے بتائیں جی یہ غلط ہے سارا کچھ میرا یہ نظریہ نہیں ہے، یا صفائی پیش کریں، دو ہی راستے ہیں۔